السلام علیکم۔ مسلم بن عقیل کو جب اپنے میزبان کے قید ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یا منصور امت کا نعرہ لگایا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اس وقت تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے، ان میں سے 4,000 آس پاس کے مکانوں میں تھے۔ نعرہ سنتے ہی یہ سب باہر نکل آئے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں لے کر قصر عمارت کو گھیر لیا۔ دوسروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی مسلم کی مدد کو نکل آئے، یہاں تک کہ جامع مسجد اور بازار شیعان حسین رضی اللہ سے بھر گئے۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت 30 آدمی پولیس کے، 20 معززین شہر اور اس کے اہل خاندان تھے۔ ابن زیاد نے معززین شہر سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قبیلہ والوں پر اپنا اثر استعمال کریں اور انہیں مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے کی ترغیب دیں۔ یہ لوگ باہر نکلے اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈرانا دمکانا شروع کیا اور پھر امان کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم نے یہ حال دیکھا تو پناہ لینے کے لیے کندہ کے محلے کی طرف چلے۔ محلہ تک پہنچتے بالکل تنہا رہ گئے۔ اندھیری رات تھی، تکن سے چور تھے، حیران تھے کہ کہاں سر چھپائیں۔ ایک بوڑھیا عورت دروازہ پر کھڑی نظر آئی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنی داستان مصیبت سنائی۔ اس کو رحم آ گیا اور اپنے گھر کی ایک کوٹلی میں چھپا لیا۔ ابن زیاد نے بعد عشاء جامع مسجد میں اعلان کیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو انہیں گرفتار کرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پھر اس نے پولیس کو کوفہ کے تمام مکانات کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ بڑھیا کے بیٹے نے جان کی خوف سے حکومت کے آدمیوں کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ابن اشعث نے مسلم بن عقیل کے پناہ گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم کو جب معلوم ہوا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے تو مردانہ وار تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ بیچارے تنہا تھے اور مقابلہ میں 70 آدمی مگر بڑی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور کسی کو اپنے پاس پٹکنے کا موقع نہ دیا۔ آخر محمد بن اشعث نے کہا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ بے خطرہ ہمارے پناہ میں آ جائیں، آپ ہمارے غیر نہیں ہیں۔ مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، مجبور ہو کر اپنے آپ کو محمد بن اشعث کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں آپ نے ابن اشعث سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم مجھے قتل سے نہ بچا سکو گے، لیکن میری ایک درخواست ہے، اسے ضرور قبول کر لو۔ ابن اشعث نے پوچھا، وہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا، کسی شخص کو بیچ کر میرے حال کی اطلاع میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو کر دینا اور میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ وہ اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کی ان کے والد ہمیشہ آرزو کرتے رہے، اور کہہ دینا کہ اہل و عیال کو لے کر اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ کو یہ پیغام پہنچا دے گا، چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ مسلم بن عقیل ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ ابن زیاد نے اس کو برا بلا کہا، آپ نے بھی سختی کے ساتھ جواب دیا، آخر ابن زیاد نے آپ کو شہید کرا دیا۔ مسلم بن عقیل کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن اشعث نے شہر میں ہانی کے اثر و اقتدار کے خیال سے اس کی جان بخشی کی کوشش کی، مگر ابن زیاد نہ مانا اور اسے بھی قتل کرا دیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں شہیدوں کے سر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ ادا کیا اور لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تم پہرا چوکی کا سختی کے ساتھ انتظام کرو، کسی کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو تو اسے قید کر دو، البتہ جب تک کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائے تم اس کے مقابلے میں تلوار نہ اٹھاؤ۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور ان کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ کی بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت امام کو لکھا، آپ بے خطر تشریف لے آئیں، اہل عراق آپ کے حامی ہیں اور بنی امیہ سے بیزار۔ اب آپ نے کوفہ کو روانگی کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ کے ہمدردوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن بن حرس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق کا ارادہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہاں کے حکام و امراء بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور وہاں کا خزانہ بھی ان کے قبضہ میں ہے، عوام کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ بندہ زر ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں وہی کل آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، بھائی میں تمہاری بات مانوں یا نہ مانوں مگر تمہارے ناسخ مخلص ہونے میں کلام نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اے عم، یہ شہرت ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو، خدا کے واسطے ایسا ارادہ نہ کرنا۔ کیا اہل عراق نے بنی امیہ کے حکام کو نکال کر ملک پر قبضہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ ان کے حکام برسر حکومت ہیں، خزانہ کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو اہل کوفہ آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ لڑائی کے شغلوں میں آپ کو دھکیل دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ یہی انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کیا۔ آپ نے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ آئے اور کہا، اے ابن عم، آپ کوفہ کے پاس بھی نہ پٹکے، اہل کوفہ غدار ہیں، آپ مکہ میں قیام فرما کر اپنی بیعت کی دعوت دیجیے،
آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اگر مکہ سے جانا ہی ہے تو یمن جائیے، وہ وسیع ملک ہے، وہاں حفاظت کے سامان ہیں اور آپ کے والد کے ہمدرد بھی موجود ہیں۔ وہاں قیام کر کے بلاد اسلامیہ میں اپنے خلافت کا پیغام بھیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، بھائی مجھے تمہارے مشفق ہونے میں شبہ نہیں، مگر میں نے تو عراق روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ اٹل ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہ تڑپایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا اور کہا، آپ حرم میں قیام فرما کر اپنی خلافت کی دعوت دیجیے اور شیعان عراق کو لکھیے کہ وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں، میں بھی آپ کی اعانت کے لیے حاضر ہوں۔ حرم یوں بھی عالم اسلام کا مرکز ہے، مختلف بلاد و امصار کے مسلمان یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ نے جواب دیا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا حرم کی حرمت کو زائل کرنے کا باعث ہوگا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ دوستو، باقی واقعہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔